السلام علیکم۔ اس علاقے کی سڑکوں کو بہت غیر محفوظ سمجھا جاتا تھا اور یہاں دیہاتی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا ایک بازار سے دوسرے بازار بڑی بڑی ٹولیوں میں جایا کرتے تھے۔ دھونا گھاٹ سے روانہ ہونے کے بعد میرے 8 ساتھیوں کے ساتھ قرب و جوار کے دیہات کے لوگ بھی شامل ہو گئے اور جب ہم چمپاوت پہنچے تو ہماری مجموعی تعداد 30 ہو گئی تھی۔ ان میں چند اشخاص وہ تھے جو 2 مہینے پہلے اپنے 20 ساتھیوں کے ہمراہ چمپاوت آئے تھے اور ان کی زبانی میں نے مندرجہ ذیل درد بھری داستانیں سنی۔ چمپاوت کے اس طرف کے چند میل تک سڑک پہاڑ کے جنوبی حصے کے سہارے وادی کے متوازی اور 50 فٹ اونچائی پر جا رہی ہے۔ 2 مہینے قبل ہم 20 مردوں کی ٹولی دن کے 12 بجے چمپاوت کے بازار جا رہی تھی کہ وادی کی طرف سے اوپر آتے ہوئے کسی شخص نے انتہائی تکلیف کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ خوف کی وجہ سے ہم سب ڈرپوک سڑک کے کنارے ایک دوسرے سے چمٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کراہنے والے اور چیخنے والے کی آواز قریب آتی گئی۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک شیر ایک برہنہ عورت کو منہ میں دبوچے لیے جا رہا ہے۔ شیر کے منہ کے ایک طرف عورت کے بال زمین پر گھسیٹتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اس کے پیر۔ عورت کی گردن پشت کی طرف سے شیر کے منہ میں تھی۔ بیچاری سینہ پیٹ پیٹ کر خدا اور اس کے بندوں کو مدد کے لیے طلب کر رہی تھی۔ شیر ہم سے جتنا دور ہوتا گیا اس کی چیخنے کی آوازیں بھی کم ہوتے ہوتے پہاڑوں میں غائب ہو گئیں۔ شیر کو ہم نے 50 گز دور اس عورت کو لے جاتے دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تم 20 آدمیوں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی کیا؟ نہیں صاحب، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر آدمی خائف ہوں تو کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اور بالفرض ہم شیر کو مشتعل کرتے کیے اور کوئی مصیبت مول لیے بغیر عورت کو چھڑانے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ خون میں لتھڑی ہوئی تھی اور زخموں کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ اس عورت کا تعلق چمپاوت سے تھا اور وہ خشک لکڑیاں جمع کرتے وقت شیر اس کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے جا کر گاؤں میں اطلاع دی اور گاؤں کے رہنے والے عورت کو بچانے کے لیے روانہ ہونے ہی کو تھے کہ یہ 20 خائف اشخاص پہنچ گئے۔ چونکہ ان لوگوں کو وہ سمت معلوم تھی جس سمت شیر عورت کو لے کر گیا تھا، اس لیے یہ بھی عورت کو تلاش کرنے کے لیے گاؤں والوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور یوں اس قصے کا سلسلہ جاری رہا۔ عورت کو بچانے کے لیے روانہ ہوتے وقت ہماری مجموعی تعداد 60 کے قریب ہو گئی تھی اور متعدد اشخاص کے پاس بندوقیں بھی تھیں۔ اس مقام سے ایک فرلانگ دور جہاں عورت کی جمع کی ہوئی لکڑیاں پڑی تھیں اور شیر اس کو اٹھا کر لے گیا تھا، عورت کے پھٹے کپڑے پڑے تھے۔ یہاں سے لوگوں نے ڈھول بجانے اور ہوائی فائرنگ کرنے شروع کیے اور 1 میل سے زیادہ چل کر وادی کے سرے پر پہنچے جہاں وہ عورت دکھائی دی۔ جوان لڑکی تھی اور ایک چٹان کے اوپر پڑی تھی، سوائے اس کے کہ اس وقت تک شیر نے مرحومہ کے جسم پر لگا ہوا خون چاٹ کر صاف کر دیا تھا اور کوئی ضرر نہیں پہنچایا تھا۔ چونکہ ہمارے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی اس لیے احتراماً اپنے منہ ایک طرف موڑ کر ساتھیوں کی فراہم کردہ چادروں میں اس کے جسم کو لپیٹ لیا۔ چٹان پر سینے کے بل پڑی ہوئی یہ لڑکی ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے غافل سو رہی ہو اور ہاتھ لگانے سے بیدار ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہم لوگ شرم محسوس کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لمبی اور تاریک راتوں میں مقفل دروازوں کے اندر بیٹھ کر اور ایسے علاقے میں جہاں آدم خور شیر برسوں سے سرگرم عمل رہا ہو، اس قسم کے تجربات دہراتے رہنے سے وہاں کے باشندوں کی سیرت اور نظریہ بدل جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ کسی باہر سے آئے ہوئے شخص کو یہ محسوس ہونا بھی لازمی ہے کہ
اس نے ایک ایسی دنیا میں قدم رکھا ہے جہاں کے حالات حقیقت پر مبنی ہیں اور جہاں دانت اور پنجوں کا قانون نافذ ہے، اور تلوار جیسے تیز دانتوں والے شیر کی حکومت میں لوگ اس کے عتاب سے محفوظ رہنے کے لیے اندھیرے غاروں میں پناہ لیتے ہیں۔ ان پرانے چمپاوت کے ایام میں میں جوان بھی تھا اور ناتجربہ کار بھی۔ اس کے باوجود اپنے عارضی قیام کے دوران میں نے اس بات کا صحیح اندازہ کر لیا کہ کسی آدم خور کی تباہ کاریوں والے علاقے میں رہنا کیا معنی رکھتا ہے، اور اس کے بعد 32 سال کے تجربے نے اس خیال کو مزید پختہ بنا دیا۔ چمپاوت کے تحصیلدار، جن کے نام مجھے متعدد تعریفی خطوط دیے گئے تھے، جس ڈاک بنگلے میں ٹھہرا تھا، اسی رات مجھ سے ملنے آئے اور مجھے مشورہ دیا کہ بجائے یہاں قیام کرنے کے اگلے دن صبح چند میل دور ایک اور ڈاک بنگلے میں جا کر قیام کروں، جس کے اطراف میں آدم خور شیر تباہی مچا رہا تھا۔ اگلے دن الصبح مع تحصیلدار میں دوسرے ڈاک بنگلے کے لیے روانہ ہوا۔ میں برآمدے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ دو اشخاص نے آ کر اطلاع دی کہ گاؤں میں، جس کا فاصلہ 10 میل ہے، شیر نے ایک گائے ہلاک کر دی ہے۔ تحصیلدار نے تو کسی ضروری کام سے چمپاوت واپس جانے کی اجازت مانگی اور کہا کہ شام تک واپس آ جائیں گے اور رات میرے ساتھ بنگلے میں قیام کریں گے۔ میرے رہبر تیز رفتار تھے اور چونکہ جن پگ ڈنڈیوں پر ہم چل رہے تھے سب نشیب کی طرف جا رہی تھیں۔